السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دو آتش پرست تھے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ اے بھائی، تم نے آگ کو 73 برس پوجا ہے اور میں نے 35 برس پوجا ہے۔ آؤ ہم دیکھیں کہ یہ آگ ہم کو بھی اسی طرح جلاتی ہے جس طرح یہ دوسروں کو جلاتی ہیں۔ اگر اس نے ہم کو نہ جلایا تو ہم اس کی پوجا کریں گے، ورنہ نہیں۔ چنانچہ انہوں نے آگ جلائی۔ اس کے بعد چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ اب تم اپنا ہاتھ مجھ سے پہلے آگ پہ رکھو گے یا تم سے پہلے میں رکھوں؟ بڑے بھائی نے کہا کہ تم ہی رکھو۔ چنانچہ چھوٹے بھائی نے پہلے اپنا ہاتھ رکھا تو اس کی انگلی جل گئی۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ میں نے تجھے اتنے برس پوجا اور تم نے میرا ہاتھ جلا دیا۔ تو اس نے کہا کہ اے بھائی، آؤ ہم ایسی ذات کی بات کریں، اگر ہم اس کی نافرمانی کریں اور 500 برس تک اس کو چھوڑ دیں تو وہ ایک گھڑی کی عبادت کی عوض اور ایک مرتبہ استغفار پڑھنے پہ ہماری مغفرت فرما دے۔ چنانچہ اس کے بھائی نے اس کی بات کو منظور کر لیا اور سوچنے لگے کہ کسی ایسے شخص کے پاس جائے جو ہمیں صراط المستقیم کے احکام بتائے۔ چنانچہ دونوں نے مشورہ کیا، ہم حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلتے ہیں، اور اس ارادے سے ان کی تلاش میں نکل پڑے۔ اور جب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو بصرہ کے ایک دیہات میں دیکھا کہ آپ لوگوں کی کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، جب دونوں کی نظر آپ پہ پڑی تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا ہوں، کیونکہ میری زیادہ عمر آگ کی پرستش میں گزر گئی ہے۔ جب کہ میں مسلمان ہوں گا تو میرے گھر والے مجھے ملامت کریں گے، اور مجھے ان کی ملامت کرنے سے آگ زیادہ محبوب ہے۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی نے کہا کہ تم ایسا مت کرو، اس لیے کہ لوگوں کو ملامت کرنا ایک وقت ختم ہو جائے گا اور آتش دوزخ کبھی ختم نہ ہوگی۔ لیکن بڑے بھائی نے اس کی بات کو نہ سنا تو چھوٹے بھائی نے اس سے کہا کہ اے بد نصیب بھائی، تو اپنے مال اور ارادے کا مالک ہے، جو چاہے کر۔ اس کے بعد بڑا بھائی لوٹ گیا اور چھوٹا بھائی اپنی بیوی بچے سمیت حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور آپ سے سارا قصہ بیان کر کے درخواست کی کہ اسے اس کے بال بچوں سمیت اسلام میں داخل کرے۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام پیش کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد نوجوان نو مسلم اپنے اہل و عیال کو لے کر واپس آ گیا اور وہ جنگل میں جھونپڑی میں رہنے لگے۔ جب صبح ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا کہ بازار جاؤ اور کوئی کام تلاش کرو تاکہ گزرے اوقات ہو۔ چنانچہ وہ بازار گیا، لیکن کسی نے اس کو مزدوری پہ نہیں رکھا، تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ چنانچہ وہ ایک ویران گھر میں داخل ہوا اور سورج غروب ہونے تک عبادت میں مشغول رہا، پھر خالی ہاتھ اپنے گھر آ گیا۔ اس کی بیوی نے پوچھا، کیا تم ہمارے لیے کچھ لائے ہو؟ اس نے کہا، میں نے آج بادشاہ کا کام کیا ہے، لیکن اس نے آج مجھے کچھ نہیں دیا، کل دے گا۔ چنانچہ سب بھوکے سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو پھر بازار گیا، اس دن بھی کوئی کام نہ ملا۔ اس نے وہ دن بھی عبادت میں گزار کر شام کو واپس آ کر بیوی سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے جمعہ کے دن کا وعدہ کیا ہے۔ پھر جب جمعہ کا دن ہوا تو وہ بازار گیا، اس دن بھی کوئی کام نہ ملا، وہ پھر عبادت میں مصروف ہوا۔ جب دن ڈھلا تو اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور اس نے کہا، اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے اسلام سے عزت بخشی اور مجھے ہدایت کا تاج پہنایا، تو اس دین کی عزت اور اس مبارک دن کی حرمت سے بال و بچوں کے نفع کا غم میرے دل سے دور فرما، کیونکہ مجھے اپنے اہل و عیال سے شرم آتی ہے اور خوف کھاتا ہوں کہ کہیں اسلام سے پھر نہ جائیں،
کیونکہ وہ اسلام میں نئے داخل ہوئے ہیں۔ جب نماز جمعہ کا وقت آیا تو وہ جامع مسجد گیا۔ ادھر ایک شخص اس کے گھر پر آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی بیوی نکلی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان ہے جس کے ہاتھ پر سونے کا طباق ہے اور وہ قیمتی رومال سے ڈھکا ہوا ہے۔ تو اس نوجوان نے اس عورت سے کہا کہ اس کو لے لو اور اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ یہ تمہارے 2 دن کے کام کی مزدوری ہے، اگر تم زیادہ کام کرو گے تو زیادہ مزدوری دیں گے۔ چنانچہ اس نے طباق لے لیا۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس میں 1000 اشرفیاں ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک اشرفی لے کر شراف کے پاس گئی۔ شراف نصرانی تھا۔ جب اس نے اس اشرفی کو تولا تو 1 مسکال یا 2 مسکال سے زیادہ ہوئی۔ اس کے بعد جب اس نے اس کے نقش کی طرف نظر کی تو کہنے لگا، یہ کوئی جنتی خزانہ لگتا ہے۔ شراف نے عورت سے کہا کہ یہ اشرفی تجھے کہاں سے ملی؟ عورت نے اس سے سارا قصہ بیان کیا تو شراف نے بھی کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد شراف نے اس کو 1000 درہم دیے۔ اس عورت نے اس سے درہم لیے اور کھانے پینے کی چیزیں خریدی۔ جب اس کا شوہر مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا اور خالی ہاتھ اپنے گھر واپس کا ارادہ کیا، اس نے رومال بچھایا اور 2 رکعت نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی اور رومال کو مٹی سے بھر لیا اور اپنے دل میں کہا کہ جب مجھ سے بیوی پوچھے گی تو اس سے کہوں گا کہ یہ آٹا ہے اور یہی میرے کام کی مزدوری ہے۔ پھر جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے کھانے کی خوشبو سونگھی تو حیرت سے اس نے رومال دروازے کے پاس رکھ دیا۔ جلدی گھر میں داخل ہوا اور بیوی سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا تو بیوی نے پورا قصہ بیان کیا۔ اس کے بعد اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر بیوی نے اس سے اس رومال کے بارے میں پوچھا کہ رومال میں کیا لائے ہو؟ اس نے کہا کہ اس بارے میں مجھ سے نہ پوچھو، اور رومال کی طرف گیا۔ وہ چاہا کہ جو مٹی اس میں ہے اس کو پھینک دے۔ جب اس کو کھولا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آٹا بن گئی تھیں۔ چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس نام پہ سجدہ شکر ادا کیا اور برابر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کی اور وہ فوت ہو گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔